قنوت نازلہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب مسلمانوں پر کوئی بڑا حادثہ پیش آئے، جیسے طاعون کی وبا پھیل جائے یا کفار حملہ کر دے یا خود مسلمانوں ہی میں قتل و غارت گیری عام ہو جائے، یعنی بہت جھگڑا ہونے لگا ہے اور لوگ آپس ہی میں لڑنے لگے ہیں، تو ایسے مواقع میں یہ عمل کرنا سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام بھی کیا تھا 1 مہینے تک، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز فجر میں قنوت نازلہ مسلسل پڑھی، جس میں آپ نے عرب کے بعض قبیلوں پر جیسے ریعل، ذکوان، عسیہ، اسی طریقے سے غالباً بنی لحیان کے خلاف آپ نے بد دعا فرمائی تھی، اور نیز مسلمانوں کے حق میں دعا بھی فرمائی تھی۔ تو قنوت نازلہ جو پڑھی جاتی ہے یہ اسی وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی آفت اور بلا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے قنوت نازلہ پڑھ کر کافروں کے سلسلے میں بد دعائیں کی جاتی ہے اور ان کے شکست کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ سے، اور مسلمانوں کے حق میں مغفرت مانگی جاتی ہے، خیر بھلائی مانگی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مصائب و بلیات اور اسی طریقے سے یہ سختیاں اور تکالیف جب مسلمانوں پر ہونے لگی کافروں کی طرف سے، تو بالاتفاق نماز فجر کی جماعت میں قنوت نازلہ پڑھنا یہ مسنون اور مستحب ہے، کوئی ایسا برا عمل نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس سلسلے میں اعتراض بہت بڑا قائم کر رکھا ہے، اسی ہمارے خاص طور سے ہمارے بستی میں سننے میں آتا ہے کہ جب کوئی پڑھ کر امام صاحب پڑھ کر چلے گئے قنوت نازلہ تو طرح طرح کی باتیں ہوئی، ایک ناعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا ناعلموں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دھرمی والے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا یہ پیشہ ہی ہوتا ہے، اس کو زیادہ دماغ پر اور ذہن پہ لوڈ نہیں لینا چاہیے، لوگ بولتے رہتے ہیں، چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جاؤ اس شخص کے پاس بیٹھو، پوچھو ان سے کہ بھائی آپ نے کیوں پڑھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو جائے گا۔ تو مسئلے کا حل پوچھنے سے نکلتا ہے، نہ کہ مسئلے کا حل انتشار پھیلانا بستی میں اور طرح طرح کی افواہیں اڑا کر لوگوں میں برائیوں کو پیدا کرنا، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔